الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت رضائے رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے. اور ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں سے پہلے بھی اچھی نیتیں مدنی چینل پر بھی کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ذہن نشین رکھا کریں. رب تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے. اور ہم نے چونکہ آپ کو مختلف مدنی گلدستے دکھانے اور اس میں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، تو علم دین حاصل کرنے کی نیت، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھنے کی سوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم مدنی پھول لکھنے کی جستجو بھی ہونی چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا آغاز ہو، جو ہماری ترکیب ہے اس کو میں عرض کروں. ہمارے سلسلے کا عنوان، نام، دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات. اور اس میں ہم مختلف مدنی گلدستے آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی، 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. میرے پیارے بابا جان، میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سنا ہے کہ انار کے دانے کے اندر جنت کے پھل کا دانہ ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اس کا کاٹتے ہوئے جو پانی نیچے گر جاتا ہے تو اس کو زمین پہ نہیں گرنا دینا چاہیے، تو کیا یہ بھی درست ہے؟ ایسی روایتیں تو ہیں کہ ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے. اس لیے بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ انار پورا کھا لیتے تھے، ایک بھی دانہ اس کا چھوڑتے نہیں تھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دانہ ہم چھوڑ دیں اور وہی جنتی دانہ چلا جائے. رائے کاٹنے میں اس کا ضائع ہونا، یہ تو ہر پھل میں خیال رکھنا چاہیے کہ بلا ضرورت سے پھل کا کوئی بھی جز، سبزی کا کوئی حصہ یا کوئی بھی چیز ہو وہ ضائع نہ ہو. اس میں انار ہی کی خصوصیت نہیں ہے. اب اگر وہ گر گیا اس کا رس یا دانہ، تو دانہ تو اٹھا کر کھا لیں گے. اب وہ جو رس اگر زمین پر گر گیا تو وہ تو اٹھ نہیں سکتا. اب اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ اٹھائیں گے، اس کو پوچھیں گے تو اس میں تو میل کچل آ جائے گا، اور یہ بھی نقصان دہ. اب اس کو چھوڑ دیا جائے. پہلے سے ہی احتیاط کی جائے کہ کسی بھی، یعنی یہ ہر پھل سبزی ہر چیز کے لیے، کہ اس کا کوئی بھی جز بلا ضرورت ضائع نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام پر مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سلسلے کے اندر مختلف صورتوں کے مدنی گلدستے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات صوتی پیغامات پر بھی ہم مختلف کام میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت زمزم نگر حیدرآباد کا مرکزی جامعۃ المدینہ بھی بذریعہ نیٹ موجود ہے. تو اس انداز سے آپ کو، جہاں آپ نے ابھی انار میں جنتی دانے کا بیان سنا، ہم آپ کو ایک صوتی پیغام مختلف مناظر کے ساتھ جو ہے، اور وہ اس کا عنوان ہے ہمارا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب. آئیے آپ کو یہ مختصر سا مدنی گلدستہ دکھائیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جواب سے نواز. جھینگے کے مچھلی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے. تو جن علماء کے نزدیک جھینگا مچھلی ہے ان کے نزدیک حلال ہے، اور جن کے نزدیک مچھلی نہیں ان کے نزدیک حرام. اب چونکہ اس میں اختلاف کافی ہے تو اس سے بچنا بہتر ہے.
البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے، بچنا بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام تحریر کا ادب کیجئے اور امیر اہل سنت کا اس معاملے میں مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجئے۔ حالات سے واقف رہنے کے لیے لوگ اخبار خریدتے ہیں، لیکن انہی اخبار میں قرآن پاک کی آیات و حدیث پاک اقوال اور بہت سی مقدس تصاویر ہوتی ہیں۔ خریدنے والا خبر پڑھ کر اخبار ادھر ادھر رکھ دیتا ہے، جو بعد میں ردی دیگر سامان کے رکھنے میں کام آتا ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو ادب کی جگہ رکھیں؟ اللہ اور رسول کے نام کا احترام جو ہے ذرا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے مخصوص تو کوئی فرد ہے نہیں کہ یہ کرے باقی سب جو چاہے کرے۔ تو اب اخبار جس کے پاس ہے اس نے پڑھا، اگرچہ وہ مالک نہ بھی ہو، کسی اور سے اخبار لیا، اور اگر اس میں آرٹیکلز ہیں مذہبی تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا ادب اگر اس کے اندر ہے تھوڑا بہت ادب تو وہ اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اس اخبار کو کس طرح اور کہاں رکھنا ہے۔ یوں اٹھا کے پھینک دینے والا تو کوئی باادب نہیں ہو سکتا، جیسے اخبار والے پڑیا بنا کے پھینکتے رہتے ہیں، چاہے وہ جشن ولادت کا اخبار ہو، چاہے محرم شریف کا، اہل بیت اطہار کے مضامین آج کل اخباروں میں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب ان کو بے ادب کہوں گا تو غصہ آ جائے گا، ٹھیک ہے تم باادب ہو تو پھر بے ادب کس کو بولوں میں؟ یہ چند سکوں کے لیے، چند منٹ بچانے کے لیے، یہ جلد بازی میں یہ اخبار والے ٹھا ٹھا کر کے پڑیا بنا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گرتا بھی نیچے، نہ بھی گرے تو اس طرح یہ مطلب اپنے دل سے پوچھے کہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ اور رسول کے نام آیتیں لکھی ہوئی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ میں لکھا ہوتا ہے، پھر میرا دل، صحیح بات ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیسے اس طرح آدمی کرے۔ تو یوں احتیاط کرنی چاہیے۔ 2 پیسے کم ہوں گے اس میں انشاءاللہ وہ برکت ہوگی کہ وہ ڈھیروں دولت میں برکت نہیں ہوگی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو سب کو احترام کرنا چاہیے ان اخبارات کا جن میں مذہبی آرٹیکلز ہوتے ہیں خصوصاً، ورنہ اخبارات میں ویسے بھی نام بھی، اب کوئی عام آدمی اس کا نام بھی، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اب رحمان اور اللہ، یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، محمد نام ہوتا ہے، غلام محمد نام لکھا ہوتا ہے، کئی ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادب کے نام ہے۔ تو اس طرح اخباروں کا تو مطلقاً ویسے بھی ہر زبان کا جو ہے نا اس کو بھی الہامی کہا گیا کہ ساری زبانیں الہامی ہیں۔ تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں، حروف، چاہے وہ ABCD ہو، چاہے الف با تا ثا ہو، ہے نا، اس سب کا بھی ایک اپنی جگہ ادب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مختلف قسم کے مدنی گلدستے آپ کو اپنے اس سلسلے کے اندر دکھانے ہوتے ہیں۔ تحریر کے ادب کے عنوان سے آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، اور اس وقت نیٹ پر ہمارے ساتھ مزید جامعۃ المدینہ بھی ہے بیرون ملک سے جس کا تعلق ہے بچوں سے اظہار محبت کے موضوع پر ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ بہت سارے جامعۃ المدینہ میں بھی لازمی بات ہے مدنی منع بھی ہوتے، تو آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے باپا جان، کیا آپ زیادہ شہزادی ہو؟ کیا شہزادوں سے پیار کرتے ہیں؟ میں شہزادی اور شہزادہ تسلیم کروں اپنے بچوں کو تو اس کا مطلب میں شاہ مانے بادشاہ، تو میں تو غریب ہوں، تو یہ غریب زادے اور غریب زادی ہے۔ شہزادہ اور شہزادی تو میں اپنی اولاد کو نہیں بولتا۔ یہ اس طرح کا سوال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر میں بول دوں کہ میں بیٹی سے پیار کرتا ہوں زیادہ تو بیٹوں کو برا لگے گا، اگر میں
کہہ دیتا ہوں کہ میں بیٹوں سے پیار زیادہ کرتا ہوں تو بیٹی کو برا لگے گا، یا فلاں بیٹے کو زیادہ پیار کرتا ہوں تو باقی بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ بیچارے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو یہ سب کے لیے، ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے، سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ بچوں پر بھی کبھی اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ورنہ دوسری اولاد جو ہے نا وہ احساس محرومی کا شکار نہیں ہے. بعض لوگ کرتے ہیں یہ غلطیاں کہ ایک بچے کو بہت پیار کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو لفٹ نہیں کرواتے. تو اس طرح وہ جن کو لفٹ نہیں کروائی نا وہ بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور جا کر یہ بعد میں بولتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہے. تو اس لیے ساری اولاد کو ایک ساتھ ترکیب میں رکھنا چاہیے. جیسے دو بچے ہیں تو ایک کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں تو اب دوسرے کو بھی کرنا ہوگا آپ کو، بلکہ ایک زانو پر ایک کو بٹھا دیں، دوسرے زانو پر دوسرے بچے کو بٹھا دیں، دونوں کو باری باری پیار کریں. اسی طرح ایک چیز کسی کو دی تو اسی طرح کی چیز دوسری کو بھی دیں. جیسے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی. پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان یعنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا. میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی. صلو علی النبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی منوں پر شفقت کریں. لازمی بات ہے ان میں بعض ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، جامعۃ المدینہ میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اساتذہ کرام میں کئیوں کے ہوتے ہیں. اور یہ اس وقت باب المدینہ کا مرکزی جامعۃ المدینہ ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ ہمارے اسکرین پر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. اور تو اس طرح طلبہ کرام میں بھی بعض لازمی باتیں ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں اور نہیں تو کل کو ہو جائیں گے. تو بچوں کے سے شفقت کا ایک مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اور مدنی منوں اور مدنی منیوں میں کس طرح حکمت عملی رکھنی چاہیے. امیر اہل سنت نے ابتدا میں جو روایت بیان کی اس سے پہلے اس کے مدنی پھول بھی دیے تاکہ کسی کو احساس محرومی بھی نہ ہو اور شفقتیں بھی سب کی طرف ہوں. اس میں اساتذہ کرام کے لیے بھی مدنی پھول ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذمہ داران کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ ہمیں سب کے ساتھ کس طرح مشترکہ جب معاملہ ہو تو برتاؤ رکھنا چاہیے. یہاں آپ نے بچوں سے اظہار محبت کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ دیکھا. وہاں اولاد کی عملی تربیت کیسے ہونی چاہیے. آج آپ اولاد ہیں، کل کو آپ کی بھی اولاد ہو سکتی ہے اور ایک تعداد کی ہوتی بھی ہے. تو اولاد کی تربیت کا ایک عملی نمونہ بصورت آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جاتا ہے. دکھائیے جی. کون سی کار چاہیے؟ آقا مولا یا رب حج عمرہ 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 حج عمرہ مینا مزدلفة أحد أحد دم دم پھر دیں جاننا چاہیے یہ وہ بھی نہیں دم 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 سبز گنبد مکہ
مکہ مکہ مدینہ بولے مکہ مدینہ. جزاک اللہ. حسن کے لیے بیبی کے لیے حسن بیبی. میرے کو چھپا کیوں دوں آپ کو؟ نہیں ملے مجھ سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مرحبا. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں مدنی منع کی تربیت، اور مدنی منع کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے اس طرح ہنستے بولتے کھیلتے اس کی تربیت ہونی چاہیے. اور اس کی لرننگ ایج ہے، سیکھنے کی عمر ہے، اور اس عمر میں سکھانا ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں جو اس کے آداب سیکھنے کے ہیں، سب سے پہلے جو بچوں کو چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ زبان کھولے تو یہ سکھائے، بولنا شروع ہو جائے کلمہ شریف، یعنی زبان بولنے، پہلا لفظ بولنے کی اس کی ترکیب ہو کہ شروع میں الفاظ بولتا ہو تو لفظ اللہ سکھائے، پھر کلمہ سکھائے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، یہ چیزیں اس کو پہلے سکھائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ اس کی تربیت بڑھے گی. تو یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیت ہے. تو صرف ماں ہی کا کردار نہیں ہے، ماں کے علاوہ جو باپ صاحب ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ کردار بنتے ہیں، اور خاندان والوں کے بھی بنتے ہیں. تو دادا ابو کے بھی بنتے ہیں اور نانی امی کے بھی بنتے ہیں. تو یہ امی ابو دادا دادی نانا پھوپھی چچا، یہ ساروں کو مل جل کر ایک مدنی خاندان بن کر ایک مدنی منع کی تربیت کرنی چاہیے، اولاد کی تربیت کا سلسلہ ہونا چاہیے. بہرحال ہم آپ کو مختلف مدنی گلدستے دکھانے کی ترکیب میں ہیں، اور آپ کو ایک پھل کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا، ساتھ ساتھ آج آپ کو ہم مچھلی کے کچھ فوائد بھی بیان کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ جامعۃ المدینہ کے اندر جا کر ناظرین کو بولیں کہ آج ہمیں کھانے میں مچھلی کھلائیں. وہ کھلائیں یا نہ کھلائیں وہ جامعۃ المدینہ کا ایک اپنا جدول ہے. ہاں اگر بنگلہ دیش کا جامعۃ المدینہ ہوگا تو وہاں تو مچھلی کھانا زیادہ آسان ہوگی. تو وہ خیر بہرحال وہ بھی آپ کی جامعۃ المدینہ کی مجلس کے ثواب دید پر ہے. تو گھر میں کبھی مچھلی کھائیے گا، اور مچھلی تو بندہ کھاتا ہی ہے کبھی نہ کبھی. تو مچھلی کے سر کی بھی بڑی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. مچھلی کا سر کھایا جاتا ہے، بہت فائدے مند ہے. شاید مچھلی کے مقابلے میں سر کے فائدے زیادہ ہوں. مچھلی کے سر کا شوربہ، فالج، پیرالائز، لقوہ اور پیرالائز، یعنی فالج میں فرق ہے. ہاں مدنی منو، ہمارے عام طور پہ ہم لقوہ اور فالج ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فالج میں آدھا بدن سن ہوتا ہے اور عموماً لیفٹ، اور لقوے میں منہ کا کچھ حصہ کبھی آنکھ پر آ جاتا ہے، کبھی دانتوں پہ گرتا ہے، ایک زبان پر گرتا ہے، کبھی تو آدمی کرتا ہے لڑکھڑاتا ہے. یہ لقوہ ہوتا ہے. فالج، لقوہ اور لنگڑی کا درد، جس کو عرق النساء یا عرق النساء بولتے ہیں، تو یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے ہیں، ادھر سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، ٹخنا بولتے ہیں اس کو، اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا ہے. بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا، اب آزمائش والا ہوتا ہے، لیکن آدمی آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے. اس کو لنگڑی کا درد بھی بولتے ہیں. اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بوڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ، اور حافظے کی کمزوری کے لیے مچھلی کے سر کا سوپ یہ بہترین ٹونک ہے. مچھلی کا شوربہ، مچھلی کا جیسے آپ نے سوپ دیکھا مرغی کا، تو مچھلی کی یخنی سوپ
पीने से आंतों के जख्म ठीक हो सकते हैं। तो भाई ये मछली का सर भी है, मछली का सूप भी है, तो जो आपको मैसर हो, लेकिन आपने जामिअतुल मदीना की मजलिस से तकादा नहीं करना, वरना हम इस तरह के मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे तो फिर शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी कि आप दिखाते हैं तो तकादा हो जाता है। घर पे जाकर आपकी होती है छुट्टी, कभी ना कभी तो जाते हैं आप घर, तरकीब बना सकेंगे। और आपको एक सुनाते हैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा शेर मुख्तलिफ मनाजिर के साथ, आवाज़ अमीर आले सुन्नत की होगी, दिखाइए। ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है, ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है, सूखी कलियों को खिला जाता है जो का तेरा, सूखी कलियों को खिला जाता है जो का तेरा। हमारा एक मदनी इनाम नंबर 49 ये भी है कि रोज़ाना 1 घंटा 12 मिनट अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, बयानात या सिलसिले वगैरह आप देखें तो इसकी तरकीब में अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयानात के ऊपर हमारा शोबा फ़ैज़ान अमीर अहले सुन्नत ये काम भी करता है, और इसकी नोक पलक सवार कर हम कुछ मिक्सिंग के साथ मुख्तलिफ मनाजिर के साथ इसको पेश करते हैं। ये पूरे बयानात भी जो मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किए जाते हैं इंग्लिश तर्जमे के साथ, अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ, इंग्लिश सब टाइटल के साथ ये बयानात होते हैं, और मुख्तलिफ इसके अंदर मज़ीद भी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि देखने वाले मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी दिलचस्पी हो सके और आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। www.ilyasqadri.com, इससे आप अमीर सुन्नत के बयानात, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, अमीर सुन्नत के सिलसिले, अमीर सुन्नत की कुतुब व रसाइल का तर्जमा, इसी तरह अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते डबिंग के साथ मुख्तलिफ दुनिया की ज़बानों के अंदर उसको मुख्तलिफ मुबल्लिगीन की आवाज़ के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको डब कहते हैं, अंग्रेज़ी तर्जमा इंग्लिश सब टाइटल के साथ, और मुख्तलिफ़ तरकीब से इसको जमा किया जाता है। फिर अमीर सुन्नत से मुताल्लिक़ चंद चीज़ें और भी हम जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ कोशिश इसमें की गई है, तो आप इस वेबसाइट को विज़िट तो करें। वैसे तो नेट पे आप जाते हैं या नहीं जाते ये आप गौर कर लीजिए, जाते तो यहाँ चले जाया करें और नहीं जाते तो कहीं नहीं जाया करें। तो बहरहाल आइए आपको हम अमीर अहले सुन्नत के ऑडियो बयान का एक मदनी गुलदस्ता मुख्तलिफ मनाजिर के साथ दिखाते हैं। शक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। तो एक कब्र से कराती हुई आवाज आई, हमारे चले जाने के बाद इस दुनिया में क्या हुआ? तो मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहुल करीम इरशाद फरमाने लगे, ऐ कब्र वालों सुन लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने इज्जत गुजारने के बाद दूसरों से शादियां कर ली हैं, तुम्हें भूल गई। तुम्हारा खून पसीने का कमाया हुआ माल लोगों ने मिल बांट कर खा लिया है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। ये सुनकर फिर एक कराती हुई आवाज कब्र से सुनाई देने लगी, और कोई मैयत ये कह रही थी, हमारे कफन तार हो गए, हमारे बाल झड़ बिखर गए, खाने रेजा रेजा हो गई, हमारी आंखें उबल कर रुखसार आ गई, हमने जो कुछ आगे भेजा उसको खाया और जो पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों,
اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، جس دنیا کو کمانے کے پیچھے تم آج مٹھیاں بند کر کے بھاگے جا رہے ہو، جس دنیا کے حصول کی خاطر، جس مال کو کمانے کی خاطر نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ حلال کو دیکھتے ہو، نہ حرام کو دیکھتے ہو، نہ کسی کے حق کے غصب کرتے ہوئے تم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو، خوب مال جمع کرتے ہو، ایک دکان ہے تو دوسری دکان بناتے ہو، ایک کارخانہ ہے تو دوسرے کی بنیاد رکھتے ہو۔ الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس سلسلے کے اندر ہماری نیت ہے کہ کچھ تاثرات وغیرہ بھی دکھائیں گے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول، ہمارے اساتذہ کرام معززین، ہمارے ناظمین کرام، ہمارے طلبہ کرام، آئیے آپ کو ایک تاثر دکھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے کہ بدن کے مرض کو دور کرنے کے لیے دوا کا تعین بعد میں کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تب تجویز پر عمل کیا جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ وہ سماج کے مرض کی تشخیص کے بعد اس کا معقول علاج فرماتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کا انتخاب ہوا، اور علماء ربانیین نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی یا امام عبدالقادر بزایونی، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی، ان کی امانتیں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریات کی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت، سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، لازمی بات ہے، علماء اہل سنت کے تاثرات کی اہمیت تو ہر عاشق رسول سمجھ سکتا ہے، اور ان کے قیمتی الفاظ کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ مذہبی طور پر بہت معزز ہو، بڑا مقام ہو ان کا، لیکن ایک معاشرتی حیثیت ہوتی ہے، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے افراد کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو امیر اہل سنت، لازمی بات ہے، اس معاشرے کا ایک فرد، اور آپ نے عوام میں ہی کام کیا، مدنی کاموں کی جو بنیاد ہوئی وہ عوام میں جا کر بیانات۔ امیر اہل سنت سب سے پہلے باب المدینہ کے کس علاقے میں گئے، اور پھر آپ کا باب الاسلام کے کون سے شہر میں جانا ہوا، پھر کس جگہ جانا ہوا وغیرہ، یہ بھی ایک موضوع ہے، اور امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی کے اندر جامعۃ المدینہ میں چند مرتبہ یہ سلسلہ چل چکا، اور مدنی چینل پر بھی۔ تو امیر اہل سنت کے واقعات سے مبنی آپ کے تاثرات، آئیے آپ کو ایک چیز دکھائیں۔ ایسا ہوا کہ جب مکے سے ہم مدینے روانہ ہونے لگے، چٹائیاں وغیرہ سامان سارا جمع کر لیا، تو جو کھجور کی چٹائیاں ہوتی ہیں ان کو سمیٹا گیا، تو اس کے کچھ تنکے جو ہے نا وہ مختلف کمروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو امیر اہل سنت واپس تشریف لائے، آپ نے وہ تنکے دیکھے تو اسلامی بھائیوں سے فرمایا
کہ یا یہ تنکے بھی ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ، ان کو بھی ساتھ مدینے میں لے جاؤ۔ تو اس وقت یہ کیفیت دیکھی کہ وہ تنکے بھی اٹھا کر شاپر میں ڈالے گئے اور ان کو بھی میر اہل سنت اپنے ساتھ ہی چل مدینہ کی سعادت دیتے ہوئے مدینے شریف لے گئے۔ اور میر اہل سنت سبحان اللہ چٹائی کو کندھوں پہ رکھ لیتے اور یہ گنگناتے ہوئے چلتے، اسلامی بھائی بھی پیچھے پیچھے کہ ہم حشر میں اس شان سے جائیں گے منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی۔ تو یوں چٹائی بنا لیتے، کندھے پہ رکھ لیتے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ چلتے۔ امیر اہل سنت کا ایک انداز مدینے میں روانگی کا، مدینہ شریف جانے کا، وہ آپ نے ان تاثرات کے ذریعے سنا، اور مجھے پتہ چلا ہمارے موریشس کی جامعۃ المدینہ والے بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے علاوہ مختلف ملکوں میں جامعۃ المدینہ ہے، بلکہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے بیرون ملک کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہمارے اسکرین پر ہیں، تو جو فارغ ہو جاتے ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو صرف مدنی پاکستان میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ بھی ہیں، یو کے میں بھی ہمارا اس سال الحمدللہ عز و جل دورہ حدیث ہو رہا ہے، اور پچھلے سال ساؤتھ افریقہ میں ہو چکا ہے۔ تو اس انداز سے مختلف ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں یہاں تک کہ فارغ التحصیل اسلام بھائی بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ اس وقت جاری اور اپنے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ آخر میں ایک نعرہ، اور آخر میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھنا پڑے گا بھائی جانے سے پہلے، اور نعرہ کیا ہوگا؟ فیضان مدنی مذاکرہ۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا، مجھ کو اپنا بنایا، مجھ کو سینے لگایا، مجھ کو جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نظر بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نظر بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت،